یا جد الحسن والحسین۔ حضرت جناب یوسف علی نبینا علیہ السلام کا مبارک ذکر اور آپ کا واقعہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج اس کی 10ویں قسط ہے، اور اللہ کے فضل سے امید کرتے ہیں کہ یہ واقعہ آج مکمل ہو جائے گا۔ جناب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا، پچھلی قسط میں جو آپ نے پڑھا۔ اور بھائی جناب یعقوب کی بارگاہ عالیہ میں مصر سے کنعان پہنچے۔ یہ کئی 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مصر سے کنعان۔ اب دوبارہ گندم کی ضرورت پڑی تو جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ ایسے کرو کہ جاؤ، یوسف کو بھی تلاش کرنا ہے، یوسف کے بھائی کو بھی تلاش کرنا ہے۔ آج تک کبھی یہ جملہ 9 قسطیں آپ بھی سماعت فرما چکے ہیں، جناب یوسف کے والد محترم نے یہ جملہ نہیں بولا کہ جاؤ یوسف کو تلاش کرو۔ اب آپ فرما رہے ہیں کہ یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹو، اذهبوا، اب جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخیہ، اب یوسف کو بھی تلاش کر کے لانا ہے اور ان کے بھائی کو بھی تلاش کر کے لانا ہے۔ ولا تیأسوا من روح اللہ، آگے سے بھائیوں نے جواب دیا ابا حضور چلو، بنیامین کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ بندہ بادشاہ کی منت کرے گا، سماجت کرے گا، چلو وہ چھوڑ دیں گے، لیکن یوسف کی بات اپنی سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کو ہم کیسے تلاش کریں۔ ان کا خیال تھا کہ جناب یوسف دنیا سے پردہ فرما چکا۔ تو انہوں نے جب یہ جملہ بولا تو جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے، فرمایا رب کی رحمت سے نا امید صرف کافر ہوتے ہیں، اور ہم اس کو ماننے والے ہیں، ہم اللہ کی ذات کو ماننے والے ہیں۔ اچھا ابا حضور کوشش کریں گے۔ اب چل پڑے مصر کی جانب۔ مصر میں پہنچ گئے، جناب یوسف سے، عزیز مصر سے، مصر کے بادشاہ سے جب ان قافلے والوں کی ملاقات کی باری آئی تو کہنے لگے قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ اب عزیز مصر کو یہ بھائی جو ہے گزارش کر رہے ہیں کہ حضور آپ کرم فرمائیں ہمارے اوپر، ہم بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اناج کی وجہ سے ہم بہت زیادہ، گھر میں بہت زیادہ غربت ہے، قحط سالی آ گئی ہے، آپ بڑے کریم بندے ہیں، دیکھیں اب تو ہم جو غلہ لینے آئے قحط سالی کے موسم میں، حضور ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس یہ چند کھوٹے سکے تھے وہ ہم اٹھا لائے، اور گھر کی کچھ پرانی چیزیں بھی لے آئے، پیسے تو ہیں نہیں، اب کچھ کھوٹے سکے جو چلتے نہیں ہیں، عام حالت میں بھی نہیں چلتے، اب تو قحط سالی کا زمانہ ہے، اور یہ گھر کی پرانی چیزیں اٹھا لیں، آپ کوئی کرم فرمائیں ہمارے اوپر، اور ساتھ ساتھ یہ بھی جملے تھے وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، کچھ صدقہ بھی ہمارے لیے کریں، کچھ خیرات بھی کریں، اپنی طرف سے تحفہ بھی ہمیں دیں۔ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو بڑی جزا دیتا ہے۔ یہ جملے بھائی یوسف کو کہہ رہے ہیں۔
جب انہوں نے اپنے گھر کا حال بیان کیا نا کہ ہم یوں غریب ہو گئے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، اب تو گھر کے پرانا سامان بھی ہم لے آئے آپ کی بارگاہ میں، پیسے بھی نہیں رہے، تو جناب یوسف رونے لگے۔ ظاہر ہے اپنے گھر کا معاملہ تھا، تو جناب یوسف کی مبارک نورانی آنکھوں سے نورانی آنسو جاری ہو۔ کچھ دیر تو آپ اس حالت میں رہے، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد جناب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام مسکرانے لگے۔ اپنے رب کی رحمت پہ یہ وہی ہیں جو مجھے گھر سے نکالنا چاہتے تھے، یہ وہی ہیں جو مجھے باپ کے پاس رہنے نہیں دیتے تھے، اور آج میرے رب نے ان کو کس طرح بنا کے میری بارگاہ میں پیش کیا۔ اپنے رب کی رحمت پہ مسکرانے لگے۔ اب وہ مجھ سے صدقہ بھی طلب کر رہے ہیں، اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں، یہ کھوٹے سکے چاند لائے ہیں اور گھر کا سامان ہم لے آئے ہیں، آپ ہمیں گندم دے دیں ورنہ ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اپنے رب کی رحمت پہ جب جناب یوسف مسکرانے لگے تو شروع سے جب یوسف مسکراتے تھے تو مبارک دندان سے ایک نور نکلتا تھا، شروع سے۔ اب جب یوسف مسکرائے تو سامنے والوں کی آنکھیں کھلیں، مسکرائے نا تو وہ جمال یوسفی کا اظہار ہوا، وہ نور کی لہٹیں نکلیں، وہ تجسس میں پڑے، لگتا ہے یوسف تو یہی ہے، کیونکہ ایسا نور کسی اور کے مسکرانے سے دانتوں سے ہم نے کبھی نکلتا۔ آپ چھوٹے ہوتے تھے جب بھی مسکراتے وہی نورانیت کی کرنیں، آج انہوں نے آنکھوں سے دیکھا وہی منظر۔ جیسے ہی وہ تجسس میں پڑے تو فوراً جناب یوسف نے فرمایا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخي وانتم شاهدون، فرمایا تمہیں یاد ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اب جناب یوسف نے پوچھ لیا، ادھر وہ تجسس میں پڑ گیا کہ یہ سامنے والا بادشاہ ہمارا بھائی یوسف ہی لگتا ہے۔ نشانی کیا ملی؟ مسکراتے وقت مبارک دندان سے نور کی کرنیں، کیونکہ اور کسی کے ہاں یہ ہوتا ہی نہیں تھا، اللہ کے پاک پیغمبروں کی شان میں ہے یہ۔ تو جناب یوسف نے ان سے فوراً سوال کیا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه، تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ تمہیں یاد ہے یوسف کے بعد ابا حضور بنیامین سے قدر محبت کرتے تھے، تو تم نے میرے بھائی کو کس کس انداز سے پیچھے ستایا؟ وہ ساری باتیں تمہارے ذہن میں ہیں۔ وَأَنْتُمْ جَاهِلُونَ، اس وقت تم نادان تھے، اس وقت تم ایسی حرکتیں عقل مند نہیں کرتے، باپ سے بیٹے کو جدا کر دینا، ایسی حرکتیں عقل مند نہیں کرتے۔ ادھر وہ نور کی کرنیں دیکھ چکے تھے، ادھر سوال کچھ ایسا آ گیا تو فوراً بولے قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، حضور کہیں آپ ہی تو یوسف نہیں ہیں؟ وہ بھائی بول پڑے کہیں آپ ہی تو یوسف؟ قال انا یوسف وہذا اخی، فرمایا ہاں مجھے یوسف کہتے ہیں، بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، مجھے ہی کہتے ہیں، میں یوسف ہوں، یعقوب کا بیٹا ہوں، اسحاق کے بیٹے یعقوب کا، پھر وہ اسحاق جو ابراہیم کے شہزادے ہیں، مجھے وہی یوسف کہا جاتا ہے جس کو تم نے اپنے اعتبار سے کئی عرصے سے معاذ اللہ ختم کر دیا ہے۔ وہذا اخی، اور یہ جو میرے ساتھ بیٹھا ہے نا، یہ بنیامین میرا حقیقی بھائی ہے، یہ بنیامین میرا۔ قد من اللہ علینا، کتنی بڑی بات کی ہے جناب یوسف، قد من اللہ علینا، فرمایا یہ جتنا کچھ شان و شوکت دیکھ رہے ہو نا، یہ ساری میرے رب نے عطا فرمائی ہے، یہ ساری میرے۔ ہمارے لوگوں کو 2 ٹکے مل جائیں تو وہ اپنی جناب وہ محنت اور اپنی عقل اور اپنی کاوش، میں نے یہ کیا تو یہ ہو گیا، میں نے یہ کیا تو یہ ہو گیا، تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تجھ سے کئی بڑے بڑے آئے محنت کرنے والے، کام کرنے والے، یہ تو نہیں کچھ کر سکتا، بس یہ میرے رب کا فضل ہوتا ہے۔ تو جناب یوسف نے فرمایا جس کو تم نے قید گھر سے باہر نکالا اور ایک عمیق اور اندھے کنویں میں ڈالا اور پھر غلام بنا کے بیچا،
اور تم یہ سمجھ کے بیٹھے ہو کہ یوسف دنیا سے پردہ کر گئے ہیں. یاد رکھو یہ جو کچھ شان و شوکت دیکھ رہے ہو میرے رب نے مجھے عطا فرمائی ہے. انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. فرما بے شک جو پرہیزگاری اختیار کرے ویصبر اور ہر آنے والی مشکل پر اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہے، ہر آنے والی مصیبت پر صبر سے کام لے، ہر آنے والے دکھ تکالیف پریشانی مشکلات پہ یہی کہے یا اللہ ہم تیری رضا پہ راضی ہیں. تو فرمایا پھر رب ایسے ہی فضل فرماتا ہے. ہم پرہیزگاری کے ساتھ چلتے آئے اور جو کچھ تم نے دکھ دیے میں نے اپنے رب کی رضا پہ راضی رہتے ہوئے صبر کیا. آج دیکھ لو اب یوسف نے کچھ نہیں کہا، اصل مقصد ان کا یوسف کو باپ سے جدا کرنے کا پہلی قسط کے اندر میں نے آپ کو ذکر کیا تھا آج سے کوئی کئی اتوار پہلے، کہ وہ سمجھتے تھے کہ جناب یعقوب صرف یوسف کو ہی مقام دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، رتبہ دیتے ہیں، ہمیں وہ نہیں ملتا لہذا دور کر دو، وہ رتبہ ہمارے پاس آ جائے گا. اب وہ جملہ تھا یوسف کو گھر سے جدا کرنے کے لیے، اور آج کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین. عرض کرنے لگے بھائی یوسف مان گئے رب نے آپ کو ہم سے زیادہ شان عطا فرمائی. اب یوسف نہیں کہہ رہے، انہی کے منہ سے رب نے نکلوایا کہ یوسف مان لیا ہے ہم نے جو مرضی کیا لیکن کچھ بھی نہ ہوا. شانیں کل بھی آپ کی زیادہ تھیں، شانیں آج بھی آپ کی زیادہ ہیں. تو پھر تم نے یہ کیوں کیا؟ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ. کہنے لگے ہم غلطی پہ تھے. ہم کس بات پہ تھے؟ ہم خطا پہ تھے، ہم غلطی پہ تھے. قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ. اس کو کہتے ہیں جوان مردی، اس کو کہتے ہیں شجاعت اور بہادری. اب وہ ایک اعتبار سے بھیک ہی مانگنے بیٹھے ہیں، پیسے بھی نہیں ہیں قحط سالی کے زمانہ میں، اور واضح ہو گیا کہ یہ بادشاہ وقت ہمارا بھائی یوسف ہے. خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کی شانیں بہت اونچی ہیں، ہم انہی کو مٹانے لگے لیکن رب نے پہلے سے زیادہ کر دی بظاہر. تو اب یوسف کا اگر ہمارے جیسے ہوتے تو اب تو موقع ملا ہوا تھا، جیسے چاہتے ان کو رگڑتے، سزا دیتے، جیل میں ڈالتے، اپنے جلاد کو حکم دیتے ان کو کوڑے لگاؤ. لیکن جملے پتہ ہے کیا ہے؟ تاریخی جملہ بولا جب وہ خود کہہ رہے ہیں آپ کی شانیں بڑی ہیں ہم غلطی پہ تھے. قال لا تثریب علیکم اليوم. فرمایا او یار آج ملامت کرنے کا دن نہیں ہے، چھوڑو پچھلی باتوں. جو کچھ تم نے کیا وہ تمہاری عقل تھی، تمہاری سوچ تھی، لیکن میں یعقوب کا شہزادہ ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں. میں آج تمہیں ملامت نہیں کروں گا، میں آج تمہیں یہ نہیں کروں گا وہ نہیں کروں گا. یہ تو اپنا آپ بتانے کے لیے تم سے پوچھا تھا. یاد ہے یوسف سے کیا کیا تھا؟ باقی میں تمہیں کوئی سزا نہیں دینے لگا، نہ جیل میں ڈالنے لگا ہوں. الٹا یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. میری تو دعا ہے اللہ میرے بھائیوں کی بخشش فرما دے، اور میرا رب سب سے زیادہ رحم فرمانے والا. بجائے اس کے کہ بادشاہ وقت تھے سزا دیتے کہ تم نے یہ جرم کیا، لیکن کیونکہ اللہ والے کریم النفس ہوتے، انتقام نہیں لیتے، باوجود قدرت کے باوجود. اور ہمارا حال تو یہ پتہ چل جانا فلاں کی کمزوری یہ ہے، اس کو اگر یوں جاگر کیا تو اس کی عزت تباہ ہو سکتی، اس کی فلاں رشتہ داری ٹوٹ سکتی ہے، فلاں دوست سے ٹوٹ سکتے ہیں. ہم تو نہ بھی ہو تو وہ چرچا کر بیٹھتے ہیں. ہمارا حال تو یہ ہے، کسی کی کمزوری عیب ہونا تو دور کی بات ہے، معاشرے کا حال ہمارا حال یہ ہے کچھ نہ بھی ہو ہم دوسروں کی عزت پہ کیچڑ ڈالنے والے. اور وہاں سب کچھ تھا، وہ خود مان کے بیٹھے تھے، اور آپ سب کچھ کر بھی سکتے تھے. فرما نہیں نہیں، لا تثریب علیکم اليوم، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، بلکہ میں رب سے عرض کرتا ہوں یا اللہ میرے بھائیوں کو معاف فرما دے. الٹا بخشش کی دعائیں ہو رہی ہیں.
فرمایا چلو اب یہ بتاؤ ابا حضور کیسے ہے؟ بات تو ہو گئی جو ہونی تھی، اب یہ بتاؤ ابا حضور کی حالت کیا ہے؟ کہنے لگے جی آپ کے غم میں رو رو کے آنکھیں دے بیٹھے. اب ابا حضور کو نظر نہیں آتی. باقی جو حالات معیشت کے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ گھر کی چیزیں آپ کی بارگاہ میں لے آئیں بیچنے کے لیے، اور کچھ رہا ہی نہیں اپنے پاس، قحط سالی نے یہ حال کیا. فرمایا چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ سب کچھ بہتر ہو جائے گا. اب ایک کام کرو، میں اپنا دیتا ہوں تمہیں کرتا، میں اپنا دیتا ہوں تمہیں وہ کرتا لے جاؤ، ابا حضور کے چہرے پہ یوں مس کرنا تو آنکھیں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی. آنکھیں بالکل. یہ کون عقیدہ دے رہا ہے؟ اللہ کا پاک پیغمبر، اللہ کا نبی یہ عقیدہ دے رہا ہے. توجہ سے سننے والی بات. یہ چھوٹی چھوٹی لومڑیاں کوئی پتہ نہیں کہاں سے نکل رہی ہے، کوئی کہاں سے نکل رہی ہے. نہیں جی کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نہیں جی کسی کے پاس کوئی شفا نہیں، کسی کے جسم سے لگی ہوئی چیز میں کوئی برکت نہیں. تو آنا قرآن پڑھ. یہ لومڑی ہیں، لومڑے بھی نہیں ہیں. جو انبیاء کو بھونکے وہ لومڑی سے بھی بدتر ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ عقیدہ کون دے رہا ہے؟ اللہ کا پاک پیغمبر بدعت پھیلاتے ہیں، پیغمبر شرک کی تعلیم دینے آتے ہیں، یا پیغمبر حرام کام کرنے آتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کیا فرما رہے؟ وہ نہیں جی وہ ان کی بات تھی تو رب نے ہماری بھی بنا دی. قرآن میں ذکر کیا ہوا ہے ان کی تھی تو وہیں تک رہتی، قرآن میں کیوں آیا؟ میرا کرتا لے جاؤ. کرتا کیا ہوتا ہے؟ روئی، روئی سے دھاگا، دھاگے سے پھر کپڑا. وہ کپڑا لگا جناب یوسف کے جسم سے، اپنا ہاتھ نہیں ہے. فرق کھڑا ہے. یوسف کا اپنا ہاتھ اور چیز ہے، ایک غیر چیز جو یوسف کے جسم کا حصہ. یہ لباس میرے جسم کا حصہ نہیں ہے. یہ 1.5 گھنٹہ پہلے میرے جسم پہ نہیں تھا. میں نے ابھی نماز کی طرف آتے ہوئے کپڑے چینج کیے تھے، اس کو پہنا. پہلے میرے جسم میں نہیں تھا. اگر میرے جسم کا حصہ ہوتا تو ہر وقت ہی ساتھ رہتا. ایسے ہے کہ نہیں؟ ہر اندھے سے اندھا نجدی بھی اس مسئلے کو جانتا ہے کہ کپڑا بندے کے جسم کا حصہ جو ان کے جسم کا حصہ نہیں ہے، اس کا یہ کمال ہے کہ مصیبتیں دور کر رہا ہے، پریشانیاں دور کر رہا ہے، بلائیں دور کر رہا ہے، نگاہ واپس آ رہی ہے، مشکل کشائی ہو رہی ہے، بیمار کو شفا مل رہی ہے. تو غیر ان کے جسم سے برکت لے لے تو غیر برکت دینے والا ہو جاتا ہے. اب خود ہی فیصلہ کریں ان کے ذات کی کیا بات ہوگی. فرمایا یہ کرتا لے جاؤ. حضور اس کو کیا کرنا ہے؟ فرمایا ابا حضور کی آنکھوں سے لگانا، فوراً آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی. اور پھر سارے قبیلے کو، ابا حضور، گھر والے، خالہ حضور، والدہ کا تو پہلے انتقال ہو چکا تھا، جو آپ کی والدہ رحیل نامی عورت، خالہ اور چھوٹے بچے، فلاں فلاں، اپنی بیویاں، پوتے، سارے ہی لے آؤ. چلو جو مشکل میں دن گزرے سو گزرے، اب کچھ آسانی والے بھی گزار کے دیکھ. اذهبوا بقمیصی ھذا، لے جاؤ میری یہ قمیص، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا. ابا حضور کے چہرے پہ لگاؤ گے تو قمیص کی برکت سے آنکھیں واپس آ جائیں گی. قمیص کی برکت سے آنکھیں واپس آ جائیں گی. تو قرآن کی روشنی میں معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کے جسم سے لگی ہوئی چیزیں بھی فیض بانٹتی ہیں، بشرط کہ بندہ نیک ہو، بھنگی چرسی بابا نہ ہو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہماری مجبوری ہے ہمارے زمانے میں، کیونکہ 2 نمبری بہت زیادہ ہے. اس لیے جہاں بھی کوئی ایسی بات آتی ہمیں پھر یہ بھی ذات رکھنا پڑتا. بھنگی چرسی، بے نمازی اور داڑھی منڈے، داڑھی کترنے والے بابے، میلے کرا کے لڑکیوں لڑکوں کو نچوانے والے بابے، اور جناب والا ڈھول ڈھمکے والے بابے، اور شیطانی کام کروانے والے بابے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ کا نیک بندہ ہو
اس کے جسم سے کوئی چیز لا کے جائے رب اس میں بھی فیض پیدا فرما دیتا ہے. وَآتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور پھر سارے گھر والوں کو میرے پاس لے کے آؤ. سارے گھر والوں کو. اب بھائیوں میں تنازع کھڑا ہو گیا کہ یہ خوشخبری، یہ مبارک قمیض کون لے گا. ایک نے کہا میرا حق ہے، میں لے کے جاؤں گا ابا حضور کو خوشخبری سناؤ. دوسرے کا نہیں، یہ میرا حق. تیسرے نے کہا آپ کون ہوتے ہیں، یہ تو حق ہی میرا. پھر وہ بولا جس نے یوسف کی قمیض پہ لگا ہوا جھوٹا خون، پہلی قسط میں آپ کو ذکر کیا تھا، لے کے ابا حضور کی بارگاہ میں گیا تھا. اس نے کہا یار اگر انصاف کرو نا تو حق میرا ہے. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا تمہیں یاد ہے جب یوسف کے ساتھ تم نے جو کھیل کھیلا، ان کے کرتے کو جو ہم نے جھوٹا خون لگایا تھا تو کوئی بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا کہ ابا حضور تو اسی کو ہی برا سمجھیں گے. تو میری ڈیوٹی لگی تھی اس کو اٹھانے کی. تو اس کرتے کو پہنچا کے میں نے ابے کو غم پہنچایا تھا. اب اس کرتے کو پہنچا کے چلو اسی غم کا کچھ ازالہ کروں گا. اب سب اتفاق کر گئے ہاں اسی کا حق بنتا ہے. اسی نے اٹھا لیا وہ کرتا. یہ مصر سے نکلے. توجہ طلبات، میرا ایک خیال ہے کوئی 400 سے 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جو کتب کے اندر پڑا، مصر سے کنعان. توجہ والی بات، بھائی کیا لے کے نکل رہے ہیں مصر سے؟ یوسف کے جسم سے لگا کپڑا. یوسف نہیں، اگلی آیت کو سمجھنے کے لیے یوسف کے جسم سے لگا. اتنے 100 کلومیٹر یہ نکلتے ہیں. اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، جب قافلہ مصر سے نکلنے لگا، قَالَ أَبُوهُمْ، کئی 100 کلومیٹر دور جناب یوسف کے باپ یعقوب علیہ السلام وہاں بولتے ہیں انی لَأَجِدُ رِیحَ یوسف، آج یوسف کے کپڑوں کی خوشبو آ رہی ہے. آج یوسف کے کپڑوں کی خوشبو آ رہی ہے. کتنے 100 کلومیٹر دور بیٹھے ہیں. توجہ کریں، یوسف نہیں، یوسف کے جسم سے لگا کپڑا ہے اور اٹھا رہے ہیں عام بندے. جناب یعقوب وہاں اپنی فیملی میں جملہ بول رہے ہیں آج یوسف کے کپڑوں کی خوشبو آ رہی ہے. لولا ان تفندون، اگر تم میری اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر لو. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، گھر والوں نے وہی پرانا جملہ بول دیا، آپ تو ہمیشہ سے یوسف کی محبت میں گرفتار ہی ہیں، بس کہاں رہے یوسف. ان کا خیال تھا آپ پردہ فرما گئے، آپ کو ایسے ہی ان کے کپڑوں کی خوشبوئیں آ رہی. گھر والوں نے یہ جملہ بولا. فلما ان جاء البشیر، تو چلتے چلتے قافلے والے اور جس کے پاس قمیض مبارک تھی وہ اتنا خوش ہے. آج میں نے ایک جگہ پڑھا تفسیر میں کہ کھانے کے لیے نا اس نے وہاں سے یوسف علیہ السلام کی بارگاہ سے کچھ روٹیاں طلب کی تھی کہ ہمارا سفر لمبا ہے، چلو راستے میں کھاتے ہوئے جائیں گے. ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے. تو مفسرین نے لکھا وہ آج اتنا خوش تھا جیسے یوسف کے محل سے روٹی لی تھی نا کنعان تک ویسی کی ویسی پڑی، اس کو کھانا ہی بھول گئی. اس قدر خوشی میں دوڑے دوڑے جا رہے ہیں. ابا حضور کو آج خوشخبری سنانی ہے، یوسف مل گئے. ابا حضور کو تو پہلے ہی پتا ہے کہ یوسف کہاں ہے. صرف رب کی حکمت تھی کہ ابھی ظاہر نہیں کرنا. ابھی ظاہر. فلما جاء البشیر، آ گیا خوشخبری سنانے والا، آ گیا خوشخبری سنانے والا. کیسے خوشخبری سنائی؟ القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا، یوسف کا کرتا یعقوب کے آنکھوں پہ لگایا، چہرے پہ. اللہ فرماتا ہے فرتد بصیرا، یوسف کی قمیض لگنے کی دیر تھی، آنکھیں بالکل ٹھیک ہو جاتی ہیں. اب کوئی بندہ قرآن میں آئی ہوئی چیز کو کہے میرا عقیدہ یہ نہیں ہے. یہ رب کا قرآن ہے کہ نہیں ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے جسم سے لگا کپڑا نبی نے شخص کو کیا دے رہا ہے؟ آنکھوں کا نور دے رہا ہے. تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ نیک بندوں کے کپڑے بھی مصیبتیں دور کرتے ہیں، نیک بندوں کے کپڑے بھی بیماریوں کو دور کرتے ہیں، نیک بندوں کے کپڑے مشکل کشا ہیں.
غیر ان کے جسم سے لگ کے مشکل کشا بن رہا ہے. اور نجدیو کپڑا بندے کے جسم کا غیر ہے. وہ یوسف کے جسم سے برکتے لے کے کپڑا خود مشکل کشا ہے. کیا خیال ہے جناب یوسف مشکل کشا نہیں ہے؟ یہ تو تمہارا باطل نظریہ ہے نا کہ ہم نہیں مانتے. تیرے نہ ماننے سے دین تو نہیں بدل جانا. اللہ پاک کا دین تو وہی ہے جو ہے. اب آپ سب کو اللہ نے اتنا تو شعور بخشا ہے کہ جو رب کا قرآن ہے اس میں کوئی تبدیلی، اور جو قرآن کے خلاف عقیدہ رکھے وہ بے ایمان ہو سکتا ہے کسی صورت بھی مسلمان. اتنا تو شعور آپ رکھتے ہیں نا. ایک بندے نے آپ کو آ کے کہا جی میں نہیں مانتا کہ نماز فرض ہے، آپ اس کو مسلمان سمجھیں گے؟ دوسرا ہے اس نے کہا میں نہیں مانتا کہ حج بھی مسلمانوں پہ فرض ہے، تو آپ اس کو مسلمان سمجھیں گے؟ تیسرا بندہ، میری باتیں توجہ سے سنیے، میں نے کچھ آگے کہنا ہے اس لیے آپ کو مثالیں دے رہا ہوں. تیسرا بندہ آیا کہتا ہے میں نہیں مانتا کہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، آپ اس کو مسلمان سمجھیں گے؟ چوتھا بندہ ہے کہتا ہے میں نہیں مانتا کہ باپ کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے، آپ اس کو مسلمان سمجھیں گے؟ وہ بے ایمان یہ ساری قرآنی آیات کا انکار کر رہا ہے. باپ کی عزت قرآن کا حکم، کعبہ ہمارا قبلہ قرآن کا حکم، حج مسلمان پہ فرض قرآن کا حکم، زکوٰۃ مسلمان پہ فرض قرآن کا حکم، نماز مسلمان پہ فرض. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ جملہ بولے جو قرآن میں ہے اس کی مخالفت پہ، تو ہم اس بندے کو مسلمان، کیونکہ وہ قرآن کا منکر ہے. اگر ادھر سمجھ آتی ہے تو ادھر کیوں نہیں سمجھ آئی؟ وہ نجدی بدماش کہتا ہے کوئی کسی نبی کے پاس شفا نہیں، کوئی نبی مصیبت دور نہیں کر سکتا، کوئی اللہ کا نبی مشکل کشا نہیں ہو سکتا، ان کے تبرکات کی معاذ اللہ کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو اس نے قرآن کی آیت کا انکار کیا کہ نہ کیا؟ اگر حج کا انکار کرنے والا مر جائے آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھتے، آپ کے نزدیک وہ مسلمان نہیں تھے. زکوٰۃ کا انکار کرنے والا مر جائے آپ اس پلید کا جنازہ نہیں پڑھتے، آپ کے نزدیک وہ قرآن کا منکر ہے. جناب والا روزے کا منکر مر جائے آپ کے نزدیک اس کا جنازہ، تو نبیوں سے فیض لینے والا عقیدہ جو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ نبی بھی مشکل کشا ہے باذن اللہ تعالی، نبی کے کپڑے بھی بیماروں کو شفا دیتے ہیں اللہ کے حکم سے، نبی کے جسم سے لگی چیز ہر مشکل کا علاج ہے. یہ یوسف ہے، صحابہ کے پاس چلے آؤ، سیاہ کی حدیث ہے، صحابہ رسول اللہ کے کسی کے پاس سرکار کا جبہ ہے تو کوئی سرکار کی زلف عنبرین سنبھال کے بیٹھا ہے اور اعلان کر کے بیٹھے ہیں ہمارے پاس مفت میں ہر مشکل کا حل موجود ہے، ہمارے پاس مفت میں ہر مریض کا علاج موجود ہے. ہم نے پوچھا ام سلمہ سے آپ کیسے علاج کرتی ہیں؟ کہا مصطفیٰ کی کچھ زلف عنبرین ہمارے پاس ہے، جو بھی مریض آتا ہے زلف عنبرین سے پانی مس کر کے ہم دیتے ہیں، شفا رب دے دیتا ہے. جبے مبارک سے مس کر کے پانی ہم پلاتے ہیں، شفا رب دیتا ہے. یہ حدیثیں، یہ قرآن. جو پلیت ان احادیث کا منکر ہے، قرآنی ان آیات بینات کا منکر ہے، اگر وہ مر جائے تو اس خنزیر کا جنازہ کیسے جائے؟ لو یہاں آ کے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. بڑا سخت جملہ بولا ہے، نماز کے انکاری پہ آپ کو کیوں نہیں مسئلہ بنتا؟ جو حج کا منکر ہے آپ کو مسئلہ نہیں بنتا؟ جو روزے کا منکر ہے آپ کہتے ہیں نہیں یہ جنازے کے قابل، یہ رشتہ داری کے قابل، کیونکہ یہ گستاخ ہے، قرآن کا منکر ہے. تو اس نے بھی قرآن کا انکار کیا. اور جو کہتا ہے نبی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کے ولی کچھ، وہ بھی تو قرآن کا منکر ہے. ان کے جسم سے لگی چیزوں میں کوئی شفا، وہ بھی تو قرآن کا منکر ہے. اس کے بارے میں یہی عقیدہ کیوں نہیں رکھا؟ نہ وہ رشتہ داری کے قابل، مریض ہو جائے تو نہ عیادت کے قابل، مر جائے تو نہ تعزیت کے قابل، جنازہ ہو تو اس پلید کا جنازہ مسلمان نہیں پڑھ سکتا. مرضی آپ کی ہے، ہماری ذمہ داری ہے آپ تک حق پہنچانا. قیامت کے دن آپ میرے گربان میں کم از کم ہاتھ نہیں ڈال سکتے کہ یا اللہ اس کو تو نے ہمارے محلے پہ اس کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ ہمیں یہ دین سمجھائے، اور اس نے ڈنڈی ماری تھی لوگوں کے خوف، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے
ہمیں صحیح بات ہی نہیں بتاتا تھا. میں نے کسی کا خوف اللہ کے فضل سے نہ رکھا، حالانکہ ان باتوں کی وجہ سے میرے لیے مسائل بنتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن میں اپنے رب کے حکم کے مطابق آپ تک صحیح بات پہنچا رہا ہوں. آپ میرا گربان نہیں پکڑ سکتے قیامت کے دن، کیونکہ میں نے آپ تک حق پہنچایا ہے. ہاں آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ کا گربان پکڑا جائے گا. کہ ایک بندہ قرآن کا منکر تھا، اور جہاں دیکھو یہ اس کی بدماشی سر عام تھی. کوئی نبی کچھ نہیں کر سکتا، کسی نبی کے پاس کوئی شفا نہیں. تو یہ قرآن کی آیت کا تو کیا جواب دے گا؟ یوسف کا کرتا شفا دے رہا، یوسف کا کرتا مشکل کشائی کر رہا ہے. اس کا جواب تیرے باپ نے دینا یا تیری ماں آ کے دے گی میدان میں؟ تیری تو جرت ہی نہیں ہے. اور وہ سیاہ کی کثیر حدیثیں کہ سرور دو جہاں کے صحابہ اور اہل بیت آپ کے جسم سے لگی چیزوں سے فیض لیتے تھے، اور یہ سارے اہل بیت اور صحابہ جنتی لوگ ہیں. جنتیوں کے عقیدے میں یہ ہو کہ فیض ملتا ہے. اب تو ہی بتا تو کس کھاتے میں کھڑا ہے؟ بات سمجھ آئیے؟ یہ بندے کسی کام کے نہیں کہ ہمارا کوئی ان سے تعلق، جو انبیاء کا گستاخ. خیر، قمیض مبارک لگی، آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں. اب جناب یعقوب نے اللہ کے حکم سے جملہ بولا، قال الم اقل لكم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون. میں تمہیں پہلے دن سے نہیں کہہ رہا جو کچھ رب نے مجھے بتایا تم نہیں جانتے. میں پہلے دن سے ہی تمہیں کہہ رہا ہوں میرا یوسف موجود ہے، لیکن بتانے کی اجازت نہیں تھی. بتانے کی اجازت، مجھے یہ بھی پتا ہے یوسف کن کن مراحل سے گزرا ہے. میرے رب نے مجھے سب کچھ دکھلایا بتایا، لیکن یہ پابندی بھی لگائی ابھی ظاہر نہیں کرنا. آج موقع ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں میں تو شروع سے ہی سارا کچھ جانتا ہوں. میں تو شروع سے ہی قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین. ہاتھ جوڑ کے کھڑے، ابا حضور ہم گناہ گار ہیں، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، کرم فرمائے ہمارے لیے بخشش کی دعا ہی کرتے، ہمارے لیے بخشش کی. قال سوف استغفر لكم ربی. فرما پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، میں تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا، میں تمہارے لیے بخشش کی. انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ ہمارا رب ہے ہی بڑا بخشنے والا مہربان، میں مانگوں گا دعا. اب تیاریاں شروع، فرمایا نا سارے لے آؤ. تیاریاں شروع ہو گئی. ابا حضور یوسف بلا رہے، فرمایا چلو سارے ہی چلتے. قافلہ تیار ہو گیا، چلتے 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 مصر پہنچ گئے. جناب یوسف علیہ نبی علیہ السلام کو اطلاع کی گئی کہ آپ کے اہل و عیال پہنچ گئے. بڑی عالی شان، بہت ہی زیادہ آپ نے اپنے باپ کی حوصلہ افزائی اور عزت دینے کے لیے اس زمانے میں جو کچھ ہو سکتا تھا آپ نے ان کو پروٹوکول عطا فرمایا، آپ نے ان کو عزت عطا فرمائی، ان کو استقبال کیا. پھر جب اپنے شاہی محل میں لے آئے، فلما داخلوا علی یوسف آوا الیہ ابویہ. تو جناب یوسف نے، قرآن کہتے ہیں، اپنی ماں اور اپنے باپ کو گزارش کی کہ آپ میرے ساتھ تخت پہ آ جائیں، جس تخت شاہی پہ آپ تشریف فرماتے. اب ماں کا تو انتقال ہو چکا تھا، یہ ماں کی جگہ خالہ آئی ہوئی تھی، یوسف کی خالہ آئی ہوئی تھی، کیونکہ حدیث پاک ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخالۃ بمنزلۃ الام او کما قال النبی علیہ السلام. فرمایا خالہ کو ہم نے ماں کا درجہ دیا ہے. حقیقی خالہ جو ہے، حقیقی خالہ کون ہوتی ہے؟ جس عورت کے پیٹ سے میں نکلا، پھر جس عورت کے پیٹ سے وہ نکلی، اس عورت کے پیٹ سے جتنی عورتیں نکلی وہ میری حقیقی خالہ ہیں، یعنی میری ماں کی حقیقی بہنیں، میری ماں کی. اس لیے تفصیل دیا ہم نے تو پتہ نہیں کہاں تک خالہ کو پہنچایا ہوا، یہ بھی خالہ ہے، یہ بھی خالہ ہے، یہ بھی خالہ ہے. بھلے شریعت پردہ فرض کری، آپ نے خالہ بنا کے جفیاں ڈالی ہوئی ہے، اللہ کی لعنت اتر رہی ہے. خالہ ہو تو صحیح، خالہ صرف وہی ہے اس کائنات میں جو ہماری حقیقی ماں کی حقیقی بہن ہے، بس. باقی ستیلے رشتے بھلے ثابت ہو جائیں، لیکن یہ والا نہیں ہوگا جو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا. پردہ نہیں اٹھے گا، سادہ لفظ. اب توجہ کریں، اپنی خالہ کو اپنے باپ کو بٹھایا اپنے تخت پہ، جو شاہی تخت پہ آپ تشریف فرما ہوتے تھے. بٹھانے کے بعد ہوا کیا؟ اب وہی ہوا جس خواب کی وجہ سے
انہوں نے یوسف کے ساتھ یہ کھیل کھیلا. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. اب وہ 11 بھائی بھی، آپ کی خالہ بھی، آپ کے والد بھی جناب یوسف کو سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. جناب یوسف کو. یہاں پہ ایک سوال اٹھے گا کہ ہمیں تو آپ نے آج تک کہا کہ کسی بھی زندہ یا وفات شدہ کے مزار پہ سجدہ کرنا حرام ہے، اور ادھر آپ پڑھ سنا رہے ہیں. فرق ہے. یہ شریعت ہے جناب یوسف کی. پچھلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی ایسے ہی جائز تھا جیسے ہماری شریعت میں کوئی مفتی صاحب کو عالم دین آ جائے تو ہم استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں کہ رب کی ایک عظیم نعمت آپ پہنچی ہے، چلو استقبال کرتے، چلو استقبال. ایسے ہی ان کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا جیسے ہماری شریعت میں کسی عالم کے استقبال کے لیے. اس نیت سے کھڑے ہونا ہے کہ یہ رب کی نعمت ہے، میرے جسم کی وجہ سے نہیں کھڑے ہونا، کیونکہ جسم کی کوئی اوقات نہیں. یہ رب کی نعمت ہے کہ رب نے اس کو قرآن و سنت کا نور عطا فرمایا ہے، یہ نیت کر کے کھڑے ہوتے ہیں. تو سیم بالکل ایسے ہی ان کی شریعت میں سجدہ تعظیمی کا یہی جواز تھا کہ وہاں پہ جائز تھا. رسول پاک علیہ السلام نے آ کر سجدہ تعظیمی کو حرام قرار دیا ہے. فرمایا پہلے جائز تھا لیکن آج سے میں نے کیا کر دیا ہے. جیسے پہلے 2 نمازیں تھی، بعد میں کتنی ہو گئی؟ پہلے شراب حرام نہیں تھی، بعد میں شراب. پہلے سود حرام نہیں تھا، بعد میں سود. بس سیم یہی حال ہے. بہت ساری چیزیں رسول پاک نے اپنی شریعت میں تبدیل فرمائی ہیں. تو یہ سجدہ تعظیمی تبدیل ہو گیا. اب کسی کو سجدہ تعظیمی کرنا کبیرہ گناہ ہے، حتیٰ کہ رسول پاک کی مزار پر انوار پہ بھی سجدہ نہیں ہو سکتا. تو کسی مزار کی تو بات ہی دور کی ہے. جب سارے سجدہ ریز ہیں، وقال یا ابت ھذا تأویل الرؤیا من قبل، گزارش کی ابا حضور جو میں نے خواب دیکھا تھا آج اس کی تعبیر پوری ہو گئی ہے. آج اس کی تعبیر، پہلی قسم میں آپ کو بتایا تھا خواب جو دیکھا تھا، آج تعبیر پوری ہو گئی ہے. قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے اس خواب کو سچ کر دکھایا ہے. میرے رب نے اس خواب کو، جو خواب کو مٹانے کے لیے مجھے گھر سے لے گئے باہر، آج وہ خود سجدہ ریز. یہ ہے رب کا نظام. اس سے معلوم ہوا رب جسے عزت دینا چاہے ہمارے رکنے سے نہیں رکتی. رب جسے مقام دینا چاہے ہمارے روکنے سے نہیں رکتا. وہ جاہل انسان ہے جو رب نے کسی کو رتبہ دیا اس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ جاہل ہے، وہ تقدیر سے ٹکر لے رہا ہے، وہ کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ، اور میرے رب نے کتنا فضل فرمایا ابا حضور مجھ پر کہ میرے رب نے مجھے جیل سے بھی نکالا. کچھ عرصہ آپ وہاں بھی تشریف لے گئے تھے، آپ سب کو پتہ ہے. وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي، اور اللہ کریم نے اس گاؤں سے آپ سب کو میرے پاس رب لے آیا بعد اس کے کہ میرے بھائیوں کو شیطان نے پھسلا دیا تھا. میرے بھائیوں کو شیطان نے، یہ تو دشمنی پہ تل گئے تھے، لیکن رب کا فضل ہے اس نے ہمیں پھر ملا دیا ہے. رب کا فضل ہے اس نے ہمیں پھر ملا دیا. ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث. ابا حضور دیکھیں تو صحیح میرے رب کا کتنا احسان ہے. یہ کیا چاہتے تھے اور رب نے مجھے مصر کا بادشاہ بنا کے رکھ دیا. رب نے مجھے مصر کا اور خوابوں کی تعبیر کا اعلیٰ درجے کا مجھے اللہ نے علم عطا فرمایا. اعلیٰ درجے کا مجھے رب نے. اب آخری بات ہے اس معاملے میں، اس وقت جب یعقوب علیہ السلام مصر میں پہنچتے ہیں آپ کی عمر 121 سال ہو چکی تھی. کتنی عمر بار ہو چکی تھی؟ 121 سال. مزید 24 سال جناب یعقوب علیہ السلام اپنے شہزادے کے ساتھ شاہی محل میں آپ نے گزارے. 121 برس کے اب تک تھے اور 24 سال مزید. جب وقت آخر آتا ہے تو آپ نے یوسف کو وصیت کی کہ بیٹا مجھے نا ملک شام میں میرے باپ کے پہلو میں جا کے دفن کرنا ہے. آپ کے باپ کا نام اسحاق علیہ السلام تھا. یعقوب علیہ السلام کے والد کا نام ارض مقدسہ ملک شام میں ہے جہاں انبیاء کے مزارات شریفہ ہے.
بیٹا میری وصیت ہے مجھے مصر میں نہیں دفن کرنا، میں اپنے باپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ ایک طرف باپ، دوسری طرف اسحاق علیہ السلام اللہ کے پاک پیغمبر، اور ادھر وصیت بھی کر رہے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر، اور جس کو کر رہے ہیں وہ بھی ہیں اللہ کے پاک۔ ابھی بھی نجدیوں کو سمجھ نہیں آئی، پیغمبر کی طرف وصیت، پیغمبر کرنے والا پیغمبر کو کی جا رہی ہے۔ وصیت کیا ہے؟ مجھے نیک بندے کے ساتھ دفن کرنا ہے، مجھے نیک بندے کے۔ وہ زندگی میں بھی نیکوں کے فیض کے قائل تھے، وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی کہا اسحاق علیہ السلام کی قبر کا پڑوس ملے گا تو وہاں بھی فیض پہنچتا رہے گا۔ اور ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، نیکوں کے ساتھ دفن ہونے سے بہاریں پہنچتی ہی رہتی ہیں، بہاریں پہنچتی رہتی ہیں۔ آپ کا وصال اقدس ہو گیا، جناب یوسف نے تابوت کے اندر آپ کا مبارک جسد نورانی رکھا، اور وصیت کے مطابق شاہی سسٹم میں، بادشاہی سسٹم میں اپنے باپ کا خاکی مبارک نورانی جسم لے کے ملک شام کی طرف جا رہے ہیں۔ توجہ طلبات، ملک شام میں اسحاق علیہ السلام کے مزار پر انوار کے قریب پہنچتے ہیں تو وہیں خبر آتی ہے یعقوب کے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا، جناب یوسف کے حقیقی چچے کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا۔ یہ قدرت کا نظام ہے، یہ دونوں بھائی اکٹھے پیدا ہوئے تھے، جناب یعقوب اور آپ کے بھائی، یہ دونوں جڑواں ہیں، ایک ہی عمل سے دونوں اکٹھے پیدا ہوئے، ایک ہی دن پیدا ہوئے۔ آپ کہیں گے جی جب جڑواں کہہ دیا تو پھر ایک دن کی قید، یہ بھی ہو سکتا ہے، ایک بچہ آج پیدا ہو، ایک بچہ 2 دن بعد پیدا ہو، یہ ممکن ہے، ہماری کتب میں موجود ہے، شریعت کی کتب میں موجود ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ دونوں بھائی بالکل اکٹھے ہی پیدا ہوئے، اور وفات بھی ایک ہی دن میں ہوتی ہے۔ جناب یوسف نے فیصلہ کیا جو آئیں بھی اکٹھے جائیں بھی اکٹھے تو ہم دفن بھی اکٹھے ہی کریں گے، دونوں کا مزار بھی ایک ہی بنا، جناب یعقوب اور آپ کے بھائی کو ایک ہی مزار میں دفن کیا گیا۔ یہ جناب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا مختصر سا واقعہ تھا، یعنی ہم نے مختصر انداز سے آپ کے سامنے رکھا، جس پہ پھر بھی ہمارے 10 اعتبار لگ گئے۔ اگر اس کو آپ طوالت دیں، جو بیچ میں جواہر پڑے ہیں آیات بینات میں، تو بھلے 100 اعتبار اس کو لے جائیں۔ قرآن ہے، ہر آیت کے نیچے کئی سمندر ہیں، جس کے پاس جتنا برتن ہے پھر وہ اتنا ہی بھر لاتا ہے، پھر وہ اتنا ہی۔ قرآن تو نہیں ختم ہونے والا، ہمارے برتنوں میں کمی ہے، ہمارے علم میں کمی ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، پورے واقعہ میں اول تا آخر جو نصیحت والی مین چیز ہے، کبھی رشتہ داری کو توڑنا نہیں، کبھی رشتہ داری کو اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، ادھر بھی ہوئی، اس سے بڑھ کے اور کیا اونچ نیچ۔ جناب یوسف کو کنویں میں پھینک، پھر ان کو غلام بنا کے بیچا، حالانکہ آپ غلام نہیں تھے، لیکن آپ اللہ کی رضا پہ چپ رہے۔ کہہ سکتے تھے وہیں قافلے والے کو، نہیں میں غلام ہی نہیں ہوں، مجھے لے چلو فلاں جگہ، ہمارا گھر ہے، میرے باپ سے پوچھ لو، لیکن اللہ نے فرمایا یوسف چپ رہے، امتحانات ہیں، آزمائشیں ہیں، بولنا نہیں ہے۔ سب کچھ دیکھ کے بھی اب سب کچھ کر بھی سکتے ہیں، پھر بھی رشتہ داروں کو معاف کر رہے ہیں، اور صرف معاف نہیں کرتے، کبھی قحط میں بغیر پیسوں کے غلہ دیتے ہیں، کبھی لوگوں سے زیادہ دیتے ہیں، کبھی جناب کھوٹے سکے لے کے دیتے ہیں، تو کبھی یہ وقت بھی آتا ہے کہ سارے ہی شاہی مال میں آ جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کریم النفس جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے جو ہوتے ہیں، وہ رشتہ داروں سے رشتہ داری کو توڑتے نہیں ہیں، قطع تعلقی سلام دعائی ختم کر دی ہے۔ یہ نیک لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ فاسقوں کا کام ہے کہ چھوٹی سی بات ہوئی اور سلام دعائی ترک کرتے۔ اور یہ حدیث ہے، جو کسی مسلمان سے قطع تعلقی کرے رب اس کو جنت میں نہیں جانے دے گا۔ یہ میں نے کئی بار آپ کو جواب دے چکا ہوں کہ ہم تو چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں چاہتے، تو سلام ہی کافی ہوتا ہے، جہاں کے مل جائیں السلام علیکم ورحمۃ، نہیں جواب دیتا نہ دے، آپ سلام کرتے ہیں، بس یہ قطع تعلقی توڑنے کے لیے کافی ہے۔ ظاہر ہے ایک بندے کو ہم ملانا چاہتے ہیں، وہ ملنا ہی نہیں چاہتا، تو اس میں ہم گناہ گار ہیں، وہ خود گناہ گار ہے۔
وہ بندہ خود گناہگار، اور وہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ رب کا دین نہیں جانتا۔ آپ اپنے ضمیر سے بھی پوچھیں گے تو جواب یہی نکلے گا۔ ایک حالت ہمارے اوپر بھی تھی، ہم بھی بات بات پہ کئی سال قتل کی کر کے بیٹھے ہوتے تھے، کیونکہ ہم اس وقت دین نہیں جانتے تھے۔ یہ دین کی بہاریں ہیں، رب کا فضل ہے کہ دین سمجھنے والا بندہ کبھی بھی کبیرہ گناہ کے قریب نہیں جاتا، وہ بھی جان بوجھ کے۔ تو ہمیشہ دوسروں کے ساتھ صلہ رامی، بھلائی، اچھائی، نیکی جتنا زیادہ ممکن ہو، بالخصوص رشتہ دار، بالخصوص رشتہ دار۔ وہ مرضی ظلم کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ قطع تلقی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ یوسف کے صدقہ سے ہمیں بھی جناب یوسف کی مبارک سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک جملہ وہ بھی ضروری ہے، ممکن ہے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی اور پھر اس پہ کوئی ایسے ایام آ گئے کہ اس کو ہماری ہی ضرورت پڑ گئی، اس کو ہمارے پاس چل کے آنا پڑا، تو خدا را اس کو پھر پچھلی باتیں نہ یاد کراتے ہیں کہ تو نے یہ ظلم کیا، آج تیری اتنی عزت ہے، آج تو میرے پاس ہے، اوقات دیکھ اپنی، ایسے جملے نہیں بولنے، یہ رب کی ناراضگی کا سبب بن جائیں گے۔ جس رب نے اس کو تیری بارگاہ میں بھیجا ہے نا ضرورت پوری کرنے کے لیے، عین ممکن ہے کہ کل کو تجھے بھی اس کی بارگاہ میں وہ بھیج دے۔ تو جب کوئی پریشان حال ہو کے آئے تو پھر اس کے ساتھ محبت والا سلوک کیا جاتا ہے۔ جو پریشانی کے عالم میں ہے اس کو مزید مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہیے کہ تم نے یہ کیا تو تم نے وہ کیا تو تم نے یہاں کیا تو تم نے یوں کیا۔ ہمارے یہی کچھ ہوتا ہے۔ جناب یوسف نے کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا کوئی پریشانی والی بات ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا حضور اتنی بڑی غلطی ہے، فرمایا میں رب سے بخشش کی دعا کر دوں گا۔ دیکھو نا کیسے تسلیاں دے رہے ہیں۔ کاش کہ ہمیں بھی یہ قرآن سمجھ آ جائے جس مقصد کے لیے چلایا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآنی فیوز و برکات عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی ہمیں دین سے الفت، محبت، اور جو دین والے ہیں اللہ ان کی عزت کرنے کی، ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔